جو ساری عمر نہ مل سکا، آج 5 رمضان ہفتے کے دن ایک قرآن آیت اور رب کریم کے یہ 2 نام پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ اللہ والو، اس وظیفے کی اتنی فضیلت و برکت ہے، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ آپ کی آسانی کے لیے آپ کو سکرین پر دکھا دیا تاکہ کسی بھی غلطی کوتاہی سے رمضان کے 5ویں روزے کا یہ خاص وظیفہ ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ والو، ماہ رمضان کی فضیلت و برکت ہر کوئی جانتا ہے، لیکن رمضان کے 5ویں روزے کا یہ خاص عمل آج جس گھر میں پڑھ لیا جائے گا، اس گھر کا بچہ بچہ ربوتی بن جائے گا۔ اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آج رمضان کے 5ویں روزے صرف ایک بار یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اگر رب کریم نے چاہا تو پورا سال دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اللہ والو، یہ دن اتنا خاص ہے، اتنا طاقتور وظیفہ بتا رہا ہوں کہ اگر 1 منٹ کا یہ خاص وظیفہ اگر حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور یا اللہ یا کریمو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے سے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، پورے سال کی تقدیر بدل جائے، پورے سال کی ترقی، عروج اور کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ اللہ والو، آج ہر کوئی پریشان ہے مہنگائی کی وجہ سے، گھر میں اخراجات پوری نہیں ہوتے، بچوں کی فیسیں ادا نہیں ہوتی، لیکن رب کی رحمتیں ابھی بھی موجود ہیں، رب کی برکتیں ابھی بھی موجود ہیں۔ آج ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ اپنی لاچاری سے، مجبوری سے، پریشانی سے نجات چاہتے ہیں، اپنے گھر میں سکون اور برکت چاہتے ہیں، اپنے گھر میں ہر طرح کی ناکامی سے، ہر طرح کی پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں، تو رمضان کے 5ویں روزے ہفتے کے دن کا یہ خاص وظیفہ کیجیے گا۔ اللہ والو، رمضان کا مہینہ اپنی رحمت کے ساتھ، اپنی برکت کے ساتھ، اپنی عصمت کے ساتھ موجود ہے۔ یہ مہینہ جب آتا ہے اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے، بہاریں لاتا ہے، خزانوں کی برسات لاتا ہے۔ رمضان کے پورے مہینے، پورا دن، پوری رات رحمتیں، برکتیں چھماچھم بارش کی طرح برس رہی ہیں، اور جو اس راتوں میں، ان دنوں میں جولی پھیلا کر بیٹھ جاتا ہے، رب کریم کو راضی کر لیتا ہے، اپنی ہر حاجت کو پورا کرا لیتا ہے۔ اور جو بندہ رمضان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارتا ہے، پھر وہ پورا سال در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، لوگوں کے تانے سنتا ہے، جعلی پیروں فقیروں کو ہدیے دیتا ہے۔ اللہ والو، آج ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں، پورا سال نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا، پورا سال ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ آپ میں سے وہ لوگ جو نوکری کے لیے پریشان ہیں، بڑی بڑی سفارشیں کرانی، بڑی بڑی محنت و مشقت کے باوجود نوکری ملنے کا نام نہیں لے رہی، چلتا کاروبار بند ہو چکا ہے، دکان پر گاہکوں کا آنا دور دور کی بات ہے، آج رمضان کے 5ویں روزے ہفتے کا دن ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور یا اللہ یا کریم کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے والا، اگر آپ دکان پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ اگر آپ بند کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی چاہتے ہیں تو ترقی اتنی آئے گی کہ لوگ آپ سے آپ کی کامیابی کا راز پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ رمضان کے 5ویں روزے جب کوئی بندہ روزے کی حالت میں اپنے رب کے سامنے بیکاری فقیر منگتا بن کر مانگتا ہے، تو پھر دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آتی ہے۔ اللہ والو، ایک وہ وقت ہے جب بندہ مسجدوں میں جاتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، قیام کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، حج و عمرہ پڑھتا ہے، کہ کسی طرح رب راضی ہو جائے، کسی طرح میری حاجات پوری ہو جائے۔ آج وہ عمل لے کر آیا ہوں جس کو پڑھنے کے بعد رب بندے سے پوچھتا ہے کہ بتا تیری رضا کیا ہے، بتا تو کیا چاہتا ہے۔ آج وہ وقت ہے، رمضان کے مہینے میں رب کی ذات فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتی ہے کہ اس مہینے میں ہر بندے کی دعا کو قبول کیجئے، ہر بندے کی حاجت کو پورا کیجئے، ہر کسی کے دسترخوان کو وسیع کر دیا جاتا ہے، ہر کسی کا رزق بڑھ جاتا ہے، ہر گھر میں سکون اور برکتیں آ جاتی ہیں، ہر گھر میں خوشیاں آ جاتی ہیں۔ اللہ والو، اگر آپ بھی اپنے گھر میں خوشیاں لانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنے گھر میں رحمتیں، برکتیں، جولیاں بھرنا چاہتے ہیں، تو رمضان کے 5ویں روزے ہفتے کے دن کا یہ خاص وظیفہ ایک بار میرے کہنے پر کیجیے گا۔ آپ رمضان میں جو بھی پڑھتے ہیں یا رمضان کے 5ویں روزے جو بھی پڑھیں گے وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن 5 رمضان ہفتے کے دن یہ 2 اعمال جو آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آ رہے ہیں، یہ 2 اعمال آپ نے میرے کہنے پر پڑھنے ہیں، اور انشاءاللہ یہ 2 اعمال پڑھنے کے بعد آپ رمضان کے پورا مہینہ ہاتھ اٹھا کر دعائیں دیں گے
کہ واقعی اللہ والے نے وظیفہ بتایا تھا۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، رمضان کے 5ویں روزے آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، یہ موقع رمضان کا پہلا ہفتہ ایک بار آتا ہے، اور اگر یہ ہفتہ ہاتھوں سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ ابھی وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، ابھی وقت ہے پورے سال کے رزق اور دولت کے خزانے لوٹنے کا۔ اللہ والو، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، آپ نیپال سے ہیں، آپ مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں رمضان کا 5واں روزہ آ جائے تو 5 رمضان ہفتے کے دن آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور یا کریم یا اللہ کا یہ خاص وظیفہ لازمی کیجیے گا۔ آج کا وظیفہ میرا ان دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ہے جو اپنے گھر میں جوان بیٹیوں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ لوگ اتنے مجبور ہیں کہ مسجدوں میں بیٹی کے رشتوں کی دعائیں کراتے ہیں۔ آج بیٹیاں جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، بات بنتے بنتے رہ جاتی ہے۔ آج اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیے گا۔ بیٹیاں یہ وظیفہ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ رمضان کے مہینے میں رشتہ ہو جائے گا، بہترین رشتوں کے اسباب ہو جائیں گے، رشتہ خود چل کر آپ تک آئے گا۔ اگر کوئی بے روزگار ہے، مجبور ہے، لاچار ہے، بے بس ہو چکا ہے، در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکا ہے لیکن رزق نہیں مل رہا، تو آج رمضان کے 5ویں روزے، رمضان کے پہلے ہفتے کے دن رزق کے لیے پڑھ لو۔ ماں باپ پڑھ لیں، بچہ خود پڑھ لے، ہاتھ پھیلا کر چھوٹا سا وظیفہ 1 منٹ نکال کر پڑھ لیجئے گا، آپ کی روزگار خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ کیونکہ اس بات پر میرا ایمان ہے، بے شک رازق رب ہے، جب تک وہ نہ چاہے کسی کو رزق مل نہیں سکتا، اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ والو، جب رزق رب کی طرف سے ہے تو پھر ہم کیوں در در کی ٹھوکریں کھاتے؟ رب فرماتا ہے جب کوئی بندہ رزق کی تلاش میں جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتا ہے، لوگوں کی ٹھوکریں کھاتا ہے، تو میں اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہوں، اور تب تک ناراض رہتا ہوں جب تک وہ سچی توبہ نہیں کرتا، کیونکہ وہ بندہ خود میرا محتاج ہے۔ اللہ والو، آج رب کریم سے جس حاجت کو لے کر بیٹھو گے، یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے والا مصلی چھوڑنے سے پہلے رب کی غیبی مدد کو کھلی آنکھوں سے دیکھے گا۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ غیب مدد کس کو کہتے ہیں، غیبی فرشتے کیسے آپ کی ہیلپ کرتے ہیں۔ آپ نے صرف توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے اور انشاءاللہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی آپ کو اشارہ ہو جائے گا۔ اللہ والو، یہ وظائف رمضان کے خاص اعمال ہیں، یہ مستند اور مجرب اعمال ہیں جو بزرگوں کے بتائے ہوئے ہیں۔ یہ اتنے اسودہ ہیں کہ لاکھوں لوگوں نے اپنی زندگیاں بدلنی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کی اس عمل کی طرف چلتے ہیں جو رمضان کے 5ویں روزے کا خاص عمل ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کی طرف جانے سے پہلے آج 5 رمضان کی خصوصی دعا کرتا ہوں۔ آج رحمت کا عشرہ نصف ہو چکا۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کروں گا، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس اللہ والے کی دعا قبول، آمین قبول ہو جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ تجھے تیری شان کریمی کا صدقہ آج پیارے حبیب کے صدقے ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ آج تیرے در پر جو بیکاری فقیر منگتے بن کر بیٹھے ہیں، آج ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا۔ آج تیرے در پر سوالی بن کر آئے ہیں، آج فقیر بن کر آئے ہیں، آج بادشاہ بنا کر اٹھا دے۔ مولا تیری کن کے محتاج ہیں، رمضان کی رحمتوں سے مالا مال فرما دے، اس مہینے کی برکتوں سے مالا مال فرما دے، جو مانگا مقدر فرما دے۔ آج اپنے پیارے حبیب کے صدقے مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ تو جب دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے۔ مولا تیرے منگتے بیٹھے ہیں، تیرے خزانے بھرے پڑے ہیں، آج ہر کسی پر نظر کرم فرما۔ آمین آمین آمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں آمین کے ساتھ اپنا پورا نام ضرور لکھیے گا، پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے۔ اب چلتے ہیں آج کے عمل کی طرف۔ 5 رمضان ہفتے کے دن پورا دن پوری رات موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔
درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سی بہنیں بزرگ ویڈیو کو سکپ اور کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے لاپرواہی میں وظیفے کو کاٹ کاٹ کر دیکھا، کوئی خاص بات، کوئی خاص عمل چھوٹ گیا تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ یہ عمل میرے بتانے میں وقت لگے گا لیکن آپ کے پڑھنے میں صرف 1 منٹ لگے گا۔ یاد رکھیے گا، یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے، رمضان کا پہلا ہفتہ ہے، رمضان کا 5واں روزہ ہے۔ یہ موقع ہاتھوں سے نکل گیا تو پورا رمضان انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ نہ ہو کہ پورا سال پچھتاوا مقدر ہو جائے کہ کاش 5 رمضان کو وظیفہ پڑھا ہوتا تو آج میری بھی حاجات پوری ہوتی۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، رب کریم سے مانگتے چلے جائیے گا، کیونکہ آج آپ کی مانگی گئی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنے ذاتی گھر کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لیں، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی اولاد کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، آج رب کی ذات دینے والی ہے۔ آپ مانگنے والے بن جائیں اور رب کی ذات آپ کو بانٹنے والا بنا دے گی۔ اپنے مقاصد کی نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ساتھ ہی وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے، یوں محسوس کیجئے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ رمضان کے 5ویں روزے کا خاص عمل پڑھیے گا، کیونکہ یہ وظیفہ جتنی توجہ سے پڑھیں گے اتنی ہی جلد فائدہ ہوگا۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کی شان اعظم کا وظیفہ ہے۔ آپ نے سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ روزے کی حالت میں رمضان کے مہینے میں رب کی عظمت کو، رب کی برکت کو لوٹنے کے لیے سبحان اللہ پڑھتا ہے تو رب کی ذات اتنا راضی ہوتی ہے کہ فرشتوں سے پوچھتی ہے یہ کون ہے جو روزے کی حالت میں رمضان کے مہینے میں میری عظمت اور بڑائی بیان کر رہا ہے، سبحان اللہ پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ ایک بار پڑھنے سے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں پڑھتا ہے، جس مہینے میں ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے، جس مہینے میں مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے، اسی طرح آپ کو سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب بھی 70 گنا زیادہ، یعنی جنت میں 70 درخت لگ جائیں گے صرف ایک بار سبحان اللہ کہنے سے۔ اللہ والو، آپ نے سبحان اللہ کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ رمضان کے 5ویں روزے کا پہلا وظیفہ سبحان اللہ کا عمل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار سبحان اللہ پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ انشاءاللہ آپ نے 11 بار سبحان اللہ پڑھتے دوران اگر 11 حاجات کو بھی ذہن میں رکھا ہوگا تو 11 کی 11 پوری ہو جائیں گی۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ سبحان اللہ 1 بار ہو گیا، سبحان اللہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 11 بار پڑھتے ہی پورے سال کی تقدیر بدل جائے گی، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ یا رحمانوں کو بتائے گئے طریقے و ترتیب سے 11 بار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے جو آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آ رہی ہے۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، ماہ رمضان کے 5ویں روزے اور ہفتے کے دن اس قرآنی آیت کو پڑھنے والا رب کریم کا لاڈلا بن جاتا ہے۔
رب کریم کا پیارا بن جاتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کا اتنا محبت فرماتی ہے کہ اس کی حاجت کے لیے، اس کی خوشی کے لیے اپنی ہر شے بیچنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ اور میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات کا لاڈلا بن جاتا ہے، پھر دنیا کی کوئی حاجت آپ سے چھپ نہیں سکتی۔ پھر آپ جس چیز پر ہاتھ رکھتے ہیں وہ آپ کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے۔ اللہ والو، اگر آپ بھی اپنے مقدر کو سنوارنا چاہتے ہیں، اپنے بگڑے کام کو سنوارنا چاہتے ہیں، اپنے کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی، ہر مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ میں ایک ایک گنوانے سے رہا، ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، صرف اتنا کہوں گا، آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے مانگ لو۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اب توجہ کیجئے گا کہ 7 بار پڑھنا کیسے ہے۔ 7 بار پڑھنا کیسے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ یہ رمضان کا 5واں روزہ ہے اور ایسا عمل دے رہا ہوں جسے ایک بار پڑھنے سے پورے سال کی تقدیر بدل جاتی ہے، پورے سال کی خوشیاں مل جاتی ہیں، پورے سال کی بندشیں، رکاوٹیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ایک سانس میں 7 بار پڑھنا ہے۔ توجہ، آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ایک سانس میں 7 بار پڑھنا ہے۔ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، 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 حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ایک سانس میں 7 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے، کیونکہ جب کوئی بندہ ایک سانس میں 7 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتا ہے، توجہ رب کی طرف رکھتا ہے، رب کی ساتھ ایک سانس ٹوٹنے سے پہلے فرشتے کو زمین پر بھیجتی ہے، اور ایک سانس ٹوٹنے سے پہلے کتنا وقت لگتا ہے، تقدیر بدل جاتی ہے۔ فرشتے رزق اور دولت سے چوریاں بھر جاتے ہیں جو ساری عمر نہ مل سکا۔ آج رمضان کی 5 تاریخ ہفتے کے دن ایک سانس میں 7 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہی مل جائے گا۔ جب تک آپ کا سانس ٹوٹتا رہے، آپ دوبارہ کوشش کرتے رہیں۔ جب تک آپ ایک سانس میں 7 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل نہ پڑھ لیں، کوشش کرتے رہیں۔ انشاءاللہ صرف ایک سانس میں 7 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ساتھ ہی مقدر کا ستارہ ایسا چمکے گا۔ یہ بزرگان دین کے بتائے ہوئے اعمال ہیں، یہ ان کے بتائے گئے طریقے سے آپ کے حوالے یہ وظیفہ کیا ہے کہ 5 رمضان ہفتے کے دن کا یہ خاص عمل ہے، اس پہ میرا کوئی عمل دخل نہیں۔ اگر آپ بھی بزرگوں کی طرح کامیابی چاہتے ہیں، بزرگوں کی طرح ہر قدم پر رب کی رضا چاہتے ہیں، تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ایک سانس میں 7 بار پڑھیے گا۔ 7 بار پڑھتے ساتھ ہی یاد رکھیے گا، اس دوران آپ نے توجہ رب کی طرف رکھنی ہے، اور ایک سانس میں 7 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے دوران اگر 7 ایسی حاجات کی نیت کر کے بیٹھو گے جو آپ کو ناممکن لگتی ہے، تو آپ کی 7 کی 7 ناممکن حاجات غیب سے پوری ہو جائیں گی، 7 کی 7 ناممکن خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ بڑا بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جو 5 رمضان ہفتے کے دن کا یہ خاص وظیفہ چھوڑے گا۔ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر 5 رمضان ہفتے کے دن حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے۔ آپ نے یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یا کریم رب کریم کا صفاتی نام ہے اور یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے۔ جب یا کریم کوئی بندہ پڑھتا ہے، روزے کی حالت میں پڑھتا ہے، تو رب کی ذات نظر کرم فرما دیتی ہے، اور جس بندے پر ایک بار نظر کرم ہو جائے وہ پورے زمانے کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی پورے زمانے کی خوشیاں سمیٹنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی زندگی کے ہر مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو غیبی خزانوں سے پورا کرانا چاہتے ہیں، تو آج کسی ناممکن حاجت کو، جس کو آپ کی عقل کہتی ہے کہ یہ مل نہیں سکتا،
آج اس حاجت کو لے کر ضد کر کے مانگنا، انشاءاللہ یا کریمو یا اللہ صرف 11 بار پڑھتے ہی آپ کی وہ ہر ناممکن حاجت بھی ممکن ہو جائے گی۔ اب یا کریمو یا اللہ کو کیسے پڑھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ اس کے بعد آپ نے چھوٹا سا صدقہ کرنا ہے، وہ بھی بتاؤں گا وہ کیسے کرنا ہے۔ اب یا کریمو یا اللہ ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا کریمو یا اللہ ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا کریمو یا اللہ ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ سے چھوٹی سی غلطی کوتاہی سے وظیفہ ضائع نہ ہو جائے۔ یا کریمو یا اللہ کو بتائے گئے طریقے سے ہاتھ کی انگلیوں پر 11 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ بعض اوقات جن لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جن کی حاجات پوری نہیں ہوتی، جو بڑے بڑے وظیفوں کے باوجود رب کریم کے دعاؤں کو قبول نہیں کرا پاتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات جب گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے، نہ وظیفے کام آتے ہیں، نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے آج آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ رمضان کے 5ویں روز سے ہفتے کے دن کا یہ خاص عمل، شرطیہ وظیفہ، بزرگوں کا بتایا ہوا عمل، یہ گناہوں کی پکڑ سے ضائع نہ ہو جائے۔ آپ نے یا کریم یا اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر 11 بار پڑھنا ہے، توجہ اور دھیان سے پڑھنا ہے، اور یا کریم یا اللہ پڑھتے دوران پیارے حبیب کے صدقے سے مانگیے گا، ضد کر کے مانگیے گا، جتنا مانگ سکتے ہیں مانگیے گا۔ انشاءاللہ یا کریم یا اللہ کو 11 بار پڑھتے دوران آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، کیونکہ یہ وظیفہ رمضان کے پہلے ہفتے پڑھنے والا مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، یعنی منہ سے جو نکالتا ہے فرشتے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دیتے ہیں۔ اب یا کریم یا اللہ کو پڑھتے ساتھ ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا، اب رب کریم سے مانگنے کا، خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ اب ہو سکے تو سجدے کی حالت میں مانگیے گا، لاڈ کر کر مانگیے گا، پیارے حبیب کے صدقے مانگیے گا، رب کریم کو حسنین کریمین کے صدقے مانگیے گا۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں، رب کے خزانے پھر بھی کم نہیں ہوں گے۔ رب کی ذات اتنی عصمت و برکت والی ہے۔ آج رمضان کے 5ویں روزے یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھیے گا، انشاءاللہ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، مقدر ہو جائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ مجھے اپنی نیک دعاؤں تمناؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔